بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کسی عاشق رسول نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دربار کی خیرات لیتے ہوئے کہا ہے کہ تیری جھالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جھالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ اور نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے میرے آقا جسے بلائے، وہی جاتا ہے مدینے میرے آقا جسے بلائے۔ اور کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، کیسے وہاں کے دن ہیں، کیسی وہاں کی راتیں، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے، انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب حضور کے در پر ہم پہنچ جائے تو دونوں جہان کو ہم نے سب بھول جانا ہے، وہاں پر صرف ہمیں حضور سے دو لگانی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کے دو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ کو جا کے دو جہاں کو بھول جائے۔ اور لو چلا ہوں میں قبر میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں قبر میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ اور وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا، وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا، میری قبر پر جو آئے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے، میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے۔ خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کے دلہا نوشائے بزم جنت دانائی سبل مولائے کل ختم الرسل آفو قل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقسم پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کائنات اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو ان کے درمیان جلوہ گر فرمایا۔ ایک چیز کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے کہ چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو، کیسا بھی سماج ہو، کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی سچویشن میں ہو، ہر حالت میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہے۔ ایمان کیسے بچتا ہے، ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ تو ایمان کی حفاظت انسان محبت رسول سے ادا کرتا ہے، یعنی کہ جب انسان کے اندر محبت رسول ہوگی تو پھر اس کا ایمان ڈگمگائے گا نہیں، بلکہ اس کا جینا بھی حضور کے لیے ہوگا اور اس کا مرنا بھی حضور کے لیے ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ حضور سے محبت ایسی ہونی چاہیے، حضور سے عقیدت ایسی ہونی چاہیے، حضور سے پیار ایسا ہونا چاہیے، حضور سے عشق ایسا ہونا چاہیے کہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو ہماری زبان ایک ہی کلمہ ہو، اور وہ یہ ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یعنی کہ انسان کے دل میں جب حضور کا عشق آ جاتا ہے، حضور کی محبت آ جاتی ہے، تو پھر غیروں کی محبت اس کے دماغ، اس کے دل سے ایسے پاک ہو جاتی ہے کہ جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو، آج ہی وہ دنیا میں جنما کر ہوا ہو. تو ایمان کو اپنے بچانا ہے، ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ایمان کی حفاظت کب ہوگی؟ جب ہمارے دل میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ والی حدیث ہمارے دل میں ہوگی کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے مال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا، سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ہونی چاہیے تو وہ محمد رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. حضور کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. بغیر محبت رسول کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان بچ بھی اسی حالت میں سکتا ہے کہ جب آپ کے دل میں حضور کی محبت ہوگی. انسان اگر کسی بہت ہی بڑے پروفیسر کا ڈرائیور ہو تو وہ خود فخر محسوس کرے گا کہ میں فلاں کمپنی کے مالک کا ڈرائیور ہوں، فلاں پروفیسر کا میں ڈرائیور ہوں. لیکن ہمیں فخر کس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں جلوہ گر فرمایا ہے، ہمیں اللہ نے حضور کی امت کے اندر جو ہے شریک فرمایا ہے. اس لیے ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے. اور یاد رکھو یارو، محبت رسول ایک ایسی ڈیوٹی ہے کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. لیکن محبت رسول ایسی ہونی چاہیے، اس عشق حضور سے ہونا چاہیے کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو تب بھی آپ کو حضور دکھائی دے. آپ کی نوکری صرف حضور کے لیے ہونی چاہیے. جب حضور کے لیے آپ کی نوکری ہوگی تو آپ فخر سے کہہ کریں گے کہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں. ایک دن ایک استاذ نے اپنے کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس سے پوچھا کہ تم سب کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ہر ایک اسٹوڈنٹس نے، ہر ایک شاگرد نے اپنی اپنی رائے پیش کی. پہلے اسٹوڈنٹس نے کھڑے ہو کر کہا کہ استاد محترم میں فلاں کمپنی کا مالک بننا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تمہارے دعا قبول کرے. دوسرا کھڑا ہوا، دوسرے انسان سے، دوسرے بچے سے پوچھا گیا، کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں. پھر اس نے بھی دوسرا انسان تیسرا کھڑا ہوا، اس سے پوچھا گیا، کہا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، اللہ تمہاری دعا بھی قبول کرے. پھر وہ بیٹھ گئے. پھر ایک انسان، ایک بچہ پھر کھڑا ہوا، اس سے پوچھا گیا، بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے، کہا کہ میں جو ہے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے نور الدین زنگی. نور الدین زنگی میں بننا چاہتا ہوں. اس بچے نے کیا کہا؟ میں بادشاہ نور الدین زنگی بننا چاہتا ہوں. اب جب استاد نے یہ سنا کہ بچے کی یہ بننے کی خواہش ہے تو اس سے پوچھا گیا، کہا کہ ان سب نے تو جو ہے اپنی دنیاوی مثال دی کہ میں فلاں ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہوں، فلاں میں مقام حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا تم نے جو ہے یہ بادشاہ نور الدین زنگی بننا چاہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے، کہا کہ میں نے بہت ساری کتابوں اور اپنے باپ داداؤں سے یہ بات سنی ہے کہ جب بادشاہ نور الدین زنگی یہ مدینہ منورہ کا رکھ والا تھا، حضور کے دیار کی حفاظت کیا کرتا تھا، بادشاہ نور الدین زنگی. اب اس کو ایک دن جو ہے مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں دور جانا ہوا. اب وہ وہاں سے چلا گیا مدینہ منورہ سے کہیں دور، کسی کاروبار کے لیے، کسی کام کی وجہ سے. اب مدینہ منورہ میں دو شخص داخل ہوئے جو منافق تھے، جو غیر مذہب تھے، جو حضور سے عشق تو کرتے تھے لیکن نام کا عشق کرتے تھے، دل میں ان کے لیے سچی محبت حضور کے لیے نہیں تھی. اب وہ دونوں جو ہے اسلامک لباس پہن کر اسلامی کلچر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کے درمیان جلوہ گر ہوئے. وہ لوگ اب انہوں نے لوگوں کو اتنی مدد کی، لوگوں کو اتنی رقم دی کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگے، اس سے پیار کرنے لگے، اس سے عقیدت رکھنے لگے. لوگوں کے دلوں میں ان دونوں یہودیوں کی محبت بڑھ گئی، دین گزرتا گیا، محبت میں اضافہ ہو گیا. اب وہ دونوں کون سے ارادے سے آئے تھے؟ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد محمد رسول اللہ جس قبر کے اندر جلوہ گر ہے، ان کی قبر، ان کی جو ان کا جسم ہے، ان کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر ہمیں دفن کرنا ہے. اس ارادے سے وہ دونوں بندے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے.
اب جب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھ گئی تو اب انہوں نے جو ہے اپنا کام شروع کر دیا. مدینہ منورہ سے تھوڑی دور انہوں نے ایک سرنگ کھودنا شروع کی. سرنگ کھودتے کئی دن گزر گئے. سرنگ کھودتے وہ مدینہ منورہ میں جہاں حضور جلوہ گر گیا, حضور آرام فرمائے, وہاں وہ پہنچے. جب انہوں نے اس طریقم کو مارنے کے بعد ایک کفن پھٹا, اور کفن پھٹنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا جو پاؤں کا انگوٹھا تھا وہ انگوٹھا نظر آیا. اب انہوں نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت عمر کا انگوٹھا نظر آ گیا تو وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آگے کا کام ہم جو ہے دوسرے دن کریں گے. جب وہ دو لوگ باہر آ گئے, باہر آنے کے بعد لوگوں کے درمیان ان کا چرچا تھا, لوگوں نے جو ہے ان کا اچھا استقبال کیا تھا, لیکن ان کے دل میں جو ہے حضور کے لیے نفرت تھی. اب یہ سارا ماجرا حضرت بادشاہ نور الدین زنگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. بادشاہ نور الدین زنگی بہت ہی دور تھے. بادشاہ کے خواب میں حضور نے آنے پر کہا بادشاہ نور الدین, تم اس کام کے لیے نہیں بنائے گئے, جاؤ مدینہ منورہ میں دو لوگ آئے ہیں, ان کی شکلیں اس طرح کی, وہ اس وجہ سے آئے ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ جو ہے میری میت میرے جسم کو یہاں سے نکال کر دوسری اور جگہ جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں. جاؤ اور وہاں پہنچو اور اس کام کو جو ہے سر انجام دو. اب بادشاہ نور الدین زنگی فوراً خواب سے بیدار ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے. پہنچنے کے بعد لوگوں سے جو ہے ان کا پتہ پوچھا, کہا کہ یہ دونوں شخص آئے ہیں جن کی صورت جن کی شکل اس طرح کی ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں آئے ہیں, وہ بہت ہی اچھے ہیں, لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں, لوگوں کی جو ہے امداد کیا کرتے ہیں, سب کو جو ہے رقم دیا کرتے ہیں. اور بادشاہ نور الدین زنگی کو پتا تھا کہ وہ دونوں بندے کیسے یہودی ہیں, اس لیے حضور نے ان کا جو ہے حلیہ بتا دیا تھا. اب وہ کہاں ہیں, پوچھا گیا کہ وہ فلاں غار کے اندر جو عبادت اور ریاضت میں مصروف ہے. وہ لوگ بادشاہ نور الدین زنگی وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ حقیقی معنی میں وہ دونوں جو ہے نماز میں مصروف تھے. نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے سلام پھرنے کے بعد جو ہے جیسے ہی بادشاہ نور الدین زنگی نے ان دونوں انسانوں کو دیکھا تو دیکھ کر پہچان گئے. کہا یہی وہ بندے کہ جن کی شکلیں, جن کا حلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کر بتایا تھا. جیسے ان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ تم کون ہو, کہا میں فلاں بن فلاں, کہا میں فلاں بن فلاں. دونوں بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد بادشاہ نور الدین زنگی نے اس غار کے اندر وہ آرام فرماتے, اس غار کے اندر جانے لگے. غار کے اندر جاتے دیکھا کہ ان لوگوں نے ایک سرنگ کھودی ہے. سرنگ کھود کر وہ سرنگ وہاں پہنچتی ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور حضور کا جسم ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب کا جو انگوٹھا ہے, کئی سال ہو گئے عمر کو اس دنیا سے جائے ہوئے, وہ انگوٹھا صحیح سلامت ہے, ان کا جسم کیڑے کھائے ہوئے, ان کا کفن بھی صحیح سلامت ہے حضرت عمر بن خطاب کا. جیسے ہی بادشاہ نور الدین زنگی نے یہ دیکھا, وہاں سے دوڑ کر واپس آئے. واپس آنے کے بعد ان دونوں بندوں کو گرفتار کیا. گرفتار کرانے کے بعد ایک عدالت لگائی گئی. عدالت لگانے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم کون, ان کو مارا گیا. مارنے کے بعد انہوں نے کہا ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں آنے کے بعد حضور کے جسموں کو یہاں سے نکال کر کسی اور جگہ لے جائیں گے. جیسے بادشاہ نور الدین زنگی نے یہ سنا, ان دونوں بچوں کو, ان دونوں بندے جو آئے تھے, ان دونوں کو حکم یہ دیا کہ ان دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. دونوں کا سر تن سے جدا کر دینے کے بعد بادشاہ نور الدین زنگی فخر کے ساتھ کہتے ہیں, اے لوگوں, انسان دنیا میں جب جلوہ گر آتا ہے تو وہ خوشیاں محسوس کرتا ہے کہ میں فلاں کا نوکر ہوں, میں فلاں کا غلام ہوں, لیکن میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیار کی نوکری عطا فرمائی. مجھے حضور نے اپنے در کی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان وہ کامیاب نہیں کہ جو کسی بہت ہی بڑے پروفیسر کا غلام یا کسی بہت ہی بڑے پروفیسر کا ڈرائیور ہو, بلکہ حقیقی زندگی انسان کی اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت ہوتی ہے. بغیر محمد کی محبت کے انسان کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. انسان کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہمارے دل میں حضور کی محبت ہوگی.